بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہفتے کا دن، اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے مخصوص آپ کے سوالات اور محترم مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور آج ملاقات کرواتے ہیں ہم آپ سے ایک بہت مقبول اور محبوب نعت خواں صاحب کی، وہ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کی آواز میں تاثیر ہے۔ وہ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ڈوب کر نعت پڑھتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک نوجوان سے ملاقات کروائیں گے ہم آپ کی۔ پیام صبح میں وہ تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم ان سے حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام اقبال سننے کا شرف حاصل کرتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر موجود ہے ہمارے پاس، سوال کیجئے۔ ٹیلی فون کالز کا انتظار ہے، ای میلز کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ صف آیات نمبر 2 اور 3 تلاوت کرنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، سورہ صف آیات 2 اور 3 کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بات ناراضی کی ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل پیرا نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ہمارے ملک کا بہت مقبول اور معروف نام۔ خواتین و حضرات، جب بھی مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کا ایک اور بہت اہم نام، بہت معروف نام، بہت محبوب نام، نعت خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اسد ایوب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا میں چاہتا ہوں کہ آیات ربانی کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف۔ اسد ایوب، حمد باری تعالیٰ۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سر و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، قائم ہے تجھی سے حسن چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلوب بھی تو مقصود بھی تو، موجود بھی تو معبود بھی تو، مطلوب بھی تو مقصود بھی تو، موجود بھی تو معبود بھی تو، تو جان صبا تو جان چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ، خوش رہیے سلامت رہیے۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کچھ ویڈیو کویسچنز، میں چاہتا ہوں کہ جو ای میل کے ذریعے کچھ سوالات آئیں، بہت اہم سوالات، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں پہلا سوال، یہ سوال رکھا ہے آپ کی خدمت میں نبیلہ خواجہ صاحبہ نے کراچی سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم میں جو قصے انبیاء کے موجود ہیں، قصص الانبیاء، ہم نے پروگرام بھی کیے ہیں اس پر، کیا ہم ان کی فلمیں بنا سکتے ہیں تاکہ عوام کو اس کا، اب جواز یہ بتا رہی ہیں وہ، کہ عوام کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں اور ان قصوں میں دلچسپی پیدا ہو؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام کی دعوت اور قرآن کے پیغام کو پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں دعوت اسلام کا فریضہ اور تبلیغ دین کا فریضہ اللہ نے ہم پر لاگو کیا ہے، اس کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے ہیں۔ اس کا طرز کیا ہونا چاہیے، اس کا نبوی اسوہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، یہ سارے کا سارا متعین اور مقرر کیا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے فلموں کے ذریعے، تو میں اس کی جواز کی رائے نہیں رکھتا ہوں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں حد اعتدال کے اندر عام طور پر لوگ نہیں رہتے، اور پھر خاص طور پر اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہیں اور ان قصوں کے اندر نعوذ باللہ ان کی شبیہ یا ان کی تصویر کا کوئی عمل دخل ہو، تو یہ تو انتہا درجے کا سنگین ترین گناہ ہے، اس لیے کہ یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جن کو تصویر، شبیہیں یا ان کے نقوش بنا کر کے ان کو اسکرین پر چلانا اور ان کو، یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کو لوگوں تک اچھے دلچسپ انداز میں بیان کرنا یا پہنچانا، تو آپ نے جیسا کہ خود ہی فرما دیا، ہم نے ایک طویل سیریز چلائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر، جو لوگوں کا فیڈ بیک آیا وہ یہ کہ بہت زیادہ مفید ترین، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر تذکرہ آیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کو قدم با قدم، سیریز وائز
اگر چینلز پر بیان کیا جائے، بیان کرنے والے اتھینٹک اور مستند اہل علم ہوں اور وہ بیان کریں، دلچسپی کے ساتھ بیان کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی یا کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس طرز اور انداز کو اختیار کرنا چاہیے۔ ڈرامے، فلم یا تصاویر و شبیہ وغیرہ کا اختیار کرنا یا بنانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بنانا جائز نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں، اور جواز اس کا یہ ہے، اور جو دلیل ہے آپ کی وہ یہ کہ مقدس شخصیات ہیں یہ۔ اچھا، ان شخصیات کو نہیں دکھایا جائے، جی فوکس کیا جائے قصوں پر، جی یعنی احسن القصص، فرض کیجئے سورہ یوسف پہ ہم بات کر رہے ہیں اور پیغام دینا ہے۔ ایک جو گفتگو ہم نے قصص الانبیاء میں کی، گفتگو میں دلچسپی اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک ڈراماٹائزیشن میں لوگ توجہ سے دیکھتے ہیں۔ جی فلم چل رہی ہے، ویژول ساتھ چل رہا ہے، تو اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ان مقدس شخصیات کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتے ہوئے یہ کام کیا جائے، یہ بہت اچھا ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ مفید ہے، یہ اسلام کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے۔ لیکن اس سلسلے میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حدود اور اعتدال کی حدود اور لیمٹس کو کراس کرنا درست نہیں ہوگا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تصویر یا شبیہ کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ انسان وہ بنائے، وہ تو نعوذ باللہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں نے سیرت کے کچھ واقعات کو جب فلمایا اور اس کے جب ڈرامے یا فلم وغیرہ بنائی تو اس میں کچھ ازواج کی، کچھ صحابیات کی اور کچھ صحابہ کی تصویریں اور ان کی شبیہیں بھی لانا شروع کر دی۔ اور یہ ہم نے زمانہ ماضی کے اندر دیکھا کہ مصر کے اندر بھی، پھر ترکی کے اندر، پھر ایران کے اندر، پھر پاکستان کے اندر بھی کچھ اس طرح کی فلمیں آئیں۔ تو بہرحال وہ خود مقدس شخصیات ہیں، تو اس لیے اس سے احتراز کیا جائے۔ البتہ میں ایک اور تجویز رکھتا ہوں اس سلسلے میں، اور وہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا ہے کہ آج اگر بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں بھی یہ تجویز رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے، شام کے اندر، ڈیمسکس کے اندر، بیروت کے اندر، اسی طرح یمن کے اندر، سعودی عرب کے اندر، مصر کے اندر مختلف مقامات پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام مدفون ہیں، ان کے یہ مقامات ہیں، وہاں جایا جائے اور قرآن کریم کے ان مقامات کو، وہ جو سامنے مقامات ہیں ان کو اسکرین پر لایا جائے اور بتایا جائے کہ یہاں قیام ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، یہ کنواں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ان دونوں پیغمبروں کی ملاقات ہوئی تھی۔ صرف ایک قبرستان ہے انیق صاحب ڈیمسکس کے اندر، الباب الصغیر، جس میں 11,000 صحابہ کی قبریں ہیں، 16 شہداء کربلا کے سر مبارک وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، صرف سر مبارک، کہ ان کے دھڑ کے تو الگ کر دیا گیا تھا، وہ ڈیمسکس کے اندر الباب الصغیر قبرستان میں۔ بلال حبشی کی قبر وہاں پر ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں پر ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں پر ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر وہاں پر ہے۔ وہ جو قرآن کریم کے اندر ربوہ ایک مقام آتا ہے، ظاہر ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام، تو وہ وہاں پر شام کے اندر موجود ہے۔ وہاں وہ پہاڑ موجود ہے جس پہاڑ کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مگر ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ جبل قاسیون اس کا نام ہے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے سے انکار کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ تم کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہوتے؟ وہ پہاڑ جواب کے اندر کہے گا، یا اللہ میرے دامن کے اندر جتنے لوگ ہیں آپ پہلے ان کی بخشش فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک زمانے کے اندر وہاں صوفیاء کرام دفن ہونے کی باقاعدہ وصیت کرتے تھے، کوئی 40,000 صوفیاء کرام اس پہاڑ کے دامن کے اندر دفن ہیں۔ وہ پہاڑ دکھایا جائے جو اتنے مقدس مزارات کا مجموعہ ہے۔ اصحاب کہف کا پورا مقام اردن کے اندر موجود ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصر کے اندر قبر موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں، ان کے مقامات کو دکھایا جائے۔ آپ ان کے مقامات، ان کی جگہ، ان کے مواضع، ان کی بستیاں، ان کے رہن سہن کا وہاں جو سٹائل، آبشاریں دکھائیں، درخت دکھائیں، جنگلات دکھائیں، سمندر دکھائیں، صحرا دکھائیں، یہ چیزیں اگر آپ دکھائیں اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان شخصیات کے ان واقعات کو بھی بیان کرتے رہیں۔ میں آپ کو بھی تجویز پیش کرتا ہوں، اگر یہ اس انداز کے اندر سیریز چلائی جائے اور اس انداز تو وہ انتہائی دلچسپ ہوگی۔ اس طریقے سے اگر چلایا جائے اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی ڈاکومنٹریز بنائی جائیں، جی ہاں اور اس پہ کام ہو، لیکن قصص الانبیاء، جی ان قصص کو ڈراماٹائز نہ کیا جی ہاں، جائے، ان کو نہ کیا
لیکن سوال جو میں نے یہ رکھا تھا جس کی آپ نے اجازت دی کہ اگر ان شخصیات کا تقدس پامال نہیں ہوتا تو اجازت ہے. انبیاء کی بھی صحابہ کرام کی جی بالکل. ایک اور تجویز ہے میری، کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے، جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، وہ یہ کہ جب یہ کام ہو جائے، فلم میکنگ ہو جائے، ڈراماٹائزیشن ہو جائے قصص الانبیاء کا، تو ایک علماء کا ایک بورڈ، بہت اچھا، 6 8 10 12 علماء بیٹھیں اور پہلے اسے اپروو کریں. وہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے اندر وہ خاص طور پہ اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو بھی اس کا جائزہ لیں کہ یہ مستند ہے یا نہیں، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ اتھینٹک ہے نہیں. بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی تجویز کوئی نہیں ہو سکتی. وہ جو شریعہ بورڈ ہوگا وہ ایڈوائزری بورڈ یہ کام کرے کہ اس کو پورا چیک کرے اور اس کے بعد اس کو اپروو کرے اور اس کے بعد منظر عام پر لایا جائے. مقصد کیا کہ یہ جو قصص ہیں یہ قصص یوں ہی نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، جی ہاں، اس میں عبرتیں موجود بہت ہیں، بہت نصیحتیں موجود ہیں، ہدایتیں موجود ہیں، اس کا ابلاغ ہو. بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت اچھا. میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو کوسچن آپ کی خدمت میں رکھا جائے. شوکت صاحب ویڈیو کوسچن دکھائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اس کے گھر والوں کو مار دیا گیا ہو، اس کی ذات کے حوالے سے بھی اس کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اس ظلم کی صورتحال میں اس کو یہ بھی یقین ہو کہ ریاست بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، ادارے بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ارد گرد کا معاشرہ بھی تقریباً خاموش ہے. اس صورتحال میں وہ کیا کرے؟ کیا وہ ہتھیار اٹھا لے یا پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ کیا عجیب سوال ہے. دیکھیے اب کیا کرے ایک انسان، ایک مجبور انسان، ایک مظلوم انسان، وہ کیا کرے؟ دیکھیں اس سلسلے میں تو بہت سارے عناصر کا عمل دخل شریعت کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے. 6952 نمبر غالباً حدیث ہے اور یہ ہے بہرحال صحیح بخاری کی. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، اس کو ظلم سے بچاؤ اور اس کی جا کر کے حمایت پہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد اس طرح کہ اس کے ہاتھوں کو روکو اور اس کو ظلم سے باز رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو. معاشرے کا بھی یہاں عمل دخل ہونا چاہیے اور پڑوس کا عمل دخل ہونا چاہیے. وہ اس طرح معاشرے کا عمل دخل کہ اس ظالم کے ہاتھوں کو جا کر کے روکنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان نبوت اور صفات نبوت حضرت خدیجہ نے بیان کی، اس میں ایک یہ کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہر معاملے کے اندر حق بات کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حق کی حمایت کرنے کے لیے، حق کی نصرت اور مدد کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہر مسلمان، ہر مومن کی ذمہ داری ہے. مسلمان کو قانونی اسلام پر نہیں چلنا چاہیے، مسلمان کو صرف اور صرف سرکاری مائنڈڈ، عبادت مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ صرف اور صرف اپنے فرائض کو پورا کرنے کی طرف، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا ذکر، بس مسجد گئے اور واپس آگئے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. اگر یہ کام ہو، میرا آپ سے سوال یہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر گلیوں میں، سڑکوں پر، بستیوں میں، محلوں کے اندر اگر ظلم ہوتا رہے تو کیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے پر زور دیتے رہیں گے؟ آپ اپنے دل سے اس کا سوال کیجئے. کیا صحابہ کرام صرف اور صرف وہاں ذکر کرتے رہیں گے اور چاہے مدینہ کی گلیوں میں جتنے افراد پر بھی جو ظلم ہو رہا ہو، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے جس کے رہنے والے ہم پر ظلم کرتے ہیں. یہ قرآن کریم مظلوموں کی تصویر کشی کر رہا ہے. جہاد مشروع اس لیے ہوا کہ مظلوموں کی حمایت دنیا کے اندر ہو. پیسا ہوا طبقہ، پٹا ہوا طبقہ، وہ طبقہ جو مظلوم طبقہ ہے اس کی مدد کرنا یہ انبیاء کا کام ہے، یہ صحابہ کرام کا کام ہے، یہ نبی کی تربیت ہے. اور اسی کا آج ہم کو اپنے اندر یہ اثر پیدا کرنا چاہیے کہ اگر کسی علاقے، کسی محلے کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہر مسلمان، ہر مرد مومن پر یہ فرض اور واجب ہے کہ کھڑا ہو اور ظالم کے ہاتھوں کو روکے جس حد تک اس کی استطاعت ہے. اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں، اسٹیٹ، مملکت اور بادشاہ وقت اور حکومت وقت کا بھی یہ فرض بنتا ہے. یہ حکام خدا سے پوچھے، یہ باقاعدہ پوچھے جائیں گے اور اللہ ان سے مواخذہ کرے گا اگر یہ مظلوم کی حمایت نہیں کرتے. ان حکام کی، حکومت کا تو بنیادی فریضہ یہ ہے کہ یہ انصاف قائم کریں. اگر جسٹس اور انصاف نہیں قائم کر سکتے تو یہ اپنی حکومت کا در حقیقت منصب اور حکومت کا جواز کھو بیٹھتے ہیں. یہ بنیادی طور پر یہی کام نہیں کر رہے. اب ان کے سوال کا آخری حصہ، میں کیا کروں؟ کیا میں ہتھیار اٹھا لوں یا میں صبر کروں؟ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اگر یہ صبر کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے،
جو خود قرآن کریم کے اندر آیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ قرآن کریم کے اندر آیا. تو صبر بہت اونچا مقام ہے، لیکن شریعت نے ان پر فرض نہیں کیا کہ تم صبر ہی کرو. اگر تم ہتھیار اٹھاتے ہو اور اپنے دفاع کے اندر اٹھاتے ہو، حدود کے اندر رہتے ہوئے اٹھاتے ہو، زیادتی تمہاری طرف سے مزید نہ ہو، تو ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت ہے. چنانچہ اگر آپ کی دکان کے اندر ڈاکو داخل ہوتا ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی آ کر کے اسلحہ تان کر کے آپ کو مارتا ہے، آپ اگر اس کے دفاع کے اندر ہتھیار اٹھاتے ہیں اور اپنا دفاع کرتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ چلے بھی جائیں گے تو اعلیٰ درجے کی شہادت ہوگی. یہ ہتھیار اٹھانا جائز ہے، مگر شرائط وہی ہے کہ وہ حدود سے آپ کراس نہ کریں، آپ کی طرف سے مزید کوئی زیادتی نہ ہو. اقدامی طور پر آپ ہتھیار نہ اٹھائیں، دفاعی طور پر اپنے ڈیفنس کے اندر اگر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو شرعاً وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. درمیان میں آپ نے ایک لفظ ابھی ادا کیا، بہت اہم لفظ، قانونی اسلام. جی ہاں، ایک اخلاقی اسلام. جی ہاں، بڑا فرق ہے نا. جی ہاں، ہماری توجہ قانون پہ زیادہ ہو گئی ہے، فقہ پہ زیادہ ہو گئی ہے، اور ہم میں سے اکثر نے فقہ کو شریعت سمجھ لیا ہے. جی ہاں، اور اخلاقیات کا دائرہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، سکڑتا چلا جا رہا کا دائرہ سکڑتا چلا جا رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. مفتی صاحب، قانون مقصد نہیں ہوتا، کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا بالکل ہے. صحیح فرما رہا ہے. ایسا ہی اس تعلق سے کیا نصیحت فرمائیں گے آپ؟ یہ بات آپ نے درست فرمائی. قانون کی وجہ سے آج تک خدا کی سرکشی اور بغاوت سے کوئی نہیں رکا. اللہ اکبر. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بہت سارے لوگ، یہ بھی ایک اہم بات ہے، کسی وقت اس پر آپ پروگرام کریں گے، ہمارا علماء کا جو سیاست کے اندر مشغول ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ساری زندگی لگا دیتا ہے قانونی اسلام کے نفاذ کے سلسلے میں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ قانون بنا بھی دیا، اور ہونا چاہیے، اسلامی اسٹیٹ کی خصوصیت ہے کہ اذان کے وقت میں دکانیں بند ہو جائیں، لوگ نماز کے لیے جائیں، لیکن انیق صاحب یہاں ایک قابل غور بات ہے. قابل غور بات یہ، اگر آپ نے ایمان کی چنگاری اور اخلاقی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر کے رکھا ہوگا، دکاندار شٹر گرا کے خود اندر بیٹھ جائے گا، گھڑی پر دیکھتا رہے گا کہ جب 10 منٹ اور 15 منٹ پورے ہو جائیں گے تو وہ شٹر اٹھا کے دوبارہ کاؤنٹر پر آ کر کے بیٹھ جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے، دکانوں کے شٹر گروانا اسلام کی خدمت ہے یا نماز پڑھوانا اسلام کی خدمت ہے؟ یعنی شخصیت سازی کرتا ہے، کردار سازی، کردار سازی، بنیادی طور پر آدم سازی، یہ دین کر رہا ہے. اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہوتا ہے. جلوت بھی پاکیزہ اور خلوت بھی پاکیزہ. یہ ہے دین کا تقاضا اور یہ ہے دین کو مطلوب. قانونی اسلام اس پہ توجہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. اخلاق سے دین پھیلا، تقریروں سے دین نہیں پھیلا. صحابہ اکرام نے ملیشیا، انڈونیشیا، سماٹرا جا کے تقریریں نہیں کی، بالکل نہیں. اپنے اخلاق سے، اخلاقی اسلام سے دین کو پھیلا اور دیا. دوسری بات یہ ہے کہ فکر آخرت یہ معصیت ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. فکر آخرت، آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے سامنے جب شراب کی حرمت کا معاملہ نازل ہوا تو کیا ہوا؟ مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی، ختم ہو گئی. آنے والی نسلیں پوچھتی تھی یہ شراب کس جانور کا نام ہے؟ آج یورپ کے بعض ملکوں کے اندر چونکہ ایکسیڈنٹ وغیرہ زیادہ ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی شراب پر پابندی لگائیں گے. سال کے بعد جائزہ لیا، 20 لاکھ افراد کا اضافہ ہو چکا تھا. ایک پابندی وہ ہے جو واشنگٹن میں لگتی ہے، اور ایک شراب پر پابندی جو مدینہ کے اندر لگتی ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. کیوں؟ وہاں فکر آخرت ہے، یہاں صرف قانون کا شکنجہ ہے. قانون سے آج تک معصیتیں اور جرم ختم نہیں ہوئے. ہاں، فکر آخرت خدا کے سامنے جواب دہی کا جو استحضار ہے وہ گناہ کو ختم کرتا ہے، وہ گناہ کو ختم کرتا ہے. اور انسانی عقل قوانین نہیں بناتی، یہ قوانین وہ ہوتے ہیں جو وحی خداوندی ہے. یہ انسان کو زیادہ جانتا ہے خالق. یہ خالق اور مخلوق کے معاملات ہیں. اجتہادی صورتحال کچھ اور ہے. حالات حاضرہ کے تعلق سے قوانین بنانے چاہیے. لیکن جس طرح شراب کا حوالہ ہے اور جو باتیں ہیں حدود کی، وہ حدود کے قوانین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بنا دیے، وضع کر دیے. ان سے سرے منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. اسد ایوب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. چھوٹا سا بریک.
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं नौजवान नात ख्वां सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम मोहम्मद असद अय्यूब साहब, जिनसे अभी हम नात रसूल मकबूल सल्लम सुनेंगे, शर्फ हासिल करेंगे सुनने का, और फिर आपके सवालात टेलीफोन के ज़रिए, लाइव कॉल्स हम ले रहे हैं आपकी, ईमेल्स के ज़रिए सवालात ले रहे हैं आपके, और एसएमएस के ज़रिए। टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, हमारा एसएमएस का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आज का दिन होता है सवाल जवाब के लिए। तशरीफ़ लाते हैं एक जय्यद आलिम, एक मुफ्ती, जो जवाबात देते हैं, हमारे जहनों में छुपे हुए इबहाम को दूर करते हैं, एक क्लैरिटी देते हैं। हमारा दीन दीन मुकम्मल है, हमारा ईमान है, और हमारा ईमान ये भी है कि अनफुस व आफाक के ताल्लुक़ से कोई भी मसला ऐसा नहीं जिसका हल हमारे दीन के पास नहीं। ख़वातीन व हज़रात, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बात मुकम्मल हो गई, पैगाम मुकम्मल हो गया। आखिरी किताब, आसमानी किताब, वही हिदायत, आखिरी शरीयत, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम आखिरी उम्मत। ख़वातीन हज़रात, हम आखिरी उम्मत। ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं हम पर, वो ज़िम्मेदारियाँ जो कुरान करीम बताता है हमें। हमारे उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं और हमें तालीम करते हैं कि ख़त्म नबुव्वत हो गई। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। कार नबुव्वत बाकी है, हमें नुमाइंदा बनना है, अल्लाह ताला की बंदगी और रसूल अल्लाह की नुमाइंदगी। ये है फरीज़ा हर मुसलमान का। मुफ्ती साहब ऐसा ही है, ठीक। नात सुनते हैं, असद अय्यूब से हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम मुझे अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम। जो रहते हैं मदीने में वहीं रह जाएं ऐ आका। जो रहते हैं मदीने में वहीं रह जाएं ऐ आका। उन्हें इरफान की मंजिल दिखाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम। नहीं कोई सलीका हम में आदाब इबादत का, नहीं कोई सलीका हम में आदाब इबादत का। अता कर दें, अता कर दें, अता कर दें मोहब्बत का खजाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम। नजर जब गुंबदे खज़रा पे पहुंची,
نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچی اشک بہ نکلے حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ اسد ایوب، واہ 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 واہ، خوش رہیے خوش رہیے. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز بھی ہیں، کچھ کالز بھی ہیں، لیکن پہلے ای میل کا ایک سوال، بہت اہم سوال آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہمیں بتائیں، سکھائیں بلکہ ہمیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ سوال ہے پروفیسر انوار صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اسم اعظم کے بارے میں تو بہت ساری روایات ہیں اور بہت سارے یعنی الفاظ آئے ہیں، اور یعنی اگر دیکھا جائے تو اس میں احادیث کی کثرت ہے. خود ترمذی شریف کے اندر بھی بہت ساری روایتیں آئی ہیں. تو کہا یہ گیا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے. ایک قول یہ اختیار کیا گیا ہے، بلکہ بہت سارے حضرات نے اسی کو راجح اور صحیح قرار دیا ہے. اور اللہ کے قول کو بعض حضرات نے رحمان اور رحیم کے بھی اقوال کیے ہیں. بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک نام یعنی لفظ اللہ نہیں ہے بلکہ آیت الکرسی ہے. تو یہ سب بہت ساری باتیں آئی ہیں. تو ہم جیسے امتیوں کے لیے یہ بات ہے کہ ان سب کو جمع کر لیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام پڑھ لینے چاہیے اور دعا کرتے وقت ان سب کو اختیار کر لینا چاہیے. آیت الکرسی کا بھی ورد کر لینا چاہیے. قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے، جو صفاتی نام ہے، ان سب کو اختیار کر کے دعا کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ کرم کا معاملہ فرمائیں گے. ٹھیک ہے. کیا کسی شخص کو اسم اعظم حاصل ہو سکتا ہے، واقف ہو سکتا ہے وہ اس سے؟ اس میں بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. یہ بھی ہے کہ الگ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ یعنی اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ یہ بات ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسم اعظم کے حوالے سے اور وہ لے کر کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. استجاب من اللہ تعالیٰ، یا استجاب اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. اذا دعی من اللہ باسم اللہ الاعظم استجیب، او کما جاء فی الحدیث، کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کا حوالہ دے کر کے دعا مانگی جاتی ہے تو اس کو ضرور قبول کیا جاتا ہے. نہیں، میرا سوال یہ کہ کیا اسم اعظم سے جی ہاں، کوئی شخص، جی ہاں، کوئی انسان، کوئی اللہ کا بندہ واقف ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے. جی ہاں ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا جائے، اگر وہ والا قول ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو سارے کے سارے ہی واقف ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر کوئی اندرونی ایسا کوئی راز کا معاملہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو پھر اس کے اندر دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ بعض اولیاء کرام کو، بعض بزرگان دین کو، ان کو خاص طور پر القاء ہوتا ہے، ان کو خاص طور پر خواب وغیرہ کے اندر بتا دیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے عوام الناس کا، تو عوام الناس میں سے بہت ساروں کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکتی. یہ اس صورت میں کہ جب اس کو ایک راز کا صفت اور راز کا اسم قرار دیا جائے. لیکن اگر اس کو آپ باقاعدہ یہ کہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ان میں سے کوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ عوام الناس بھی اس پر مطلع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ، جی اللہ، لفظ اللہ. ٹھیک ہے. سمینہ اکرام صاحبہ کا سوال ہے، لیکن یہ سوال جو ای میل کے ذریعے آیا نہیں رکھ رہا میں مفتی صاحب کے سامنے. پہلے ایک ویڈیو کوئسچن، اس کے بعد سمینہ صاحبہ کا سوال، جو کہ بہت اہم سوال ہے اور ہمارا ایک سماجی مسئلہ بھی ہے. ہمارا ایک ویڈیو کوئسچن. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ سادہ سا سوال ہے، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے اس سلسلے میں، میرا تو خیال ہے کہ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ٹوپی کوئی نماز کے فرائض کے اندر شامل نہیں ہے، اور جب نماز کے فرائض میں شامل نہیں تو اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. دیکھیں دو باتیں یہاں الگ الگ ہیں. ایک بات ہے جواز صلات،
نماز کا فریضہ ادا ہو جانا، نماز کا فریضہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جانا، اس سلسلے میں تو یاد رکھیں ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے گی اور وہ فریضہ آپ کا ذمے سے ساقط ہو جائے گا، نماز ادا ہو جائے گی، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن نماز پڑھنی ہے مگر مسنون طریقے سے پڑھنی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی یہ بات ثابت نہیں کہ بغیر ٹوپی کے یا بغیر سر کو اوڑھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو۔ ہمارے بعض حضرات جو حدیث کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ چونکہ نماز کے اندر یہ اسٹرکچر آپ صلاح کے پارٹ کے اندر شامل نہیں، تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ٹوپی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کتنی اہم بات، جی ہاں، کتنی اہم جی ہاں، بات، اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ بات کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جی ہاں، کوئی ایک نماز بھی بغیر ٹوپی کے یہ بڑی دلچسپ بات ہے، نہیں پڑھی، پوری لیکن زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، اور دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں رنگ جانا۔ جی ہاں، بالکل بالکل، یہ ان کے مزاج میں رنگ جانا۔ جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نہیں رگیں گے جی ہاں۔ ہم کبھی دین کے راہ پر چل ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں جب احرام کی حالت کے علاوہ تمام کی تمام زندگی میں کسی ایک موقع پر بھی یہ ثابت نہیں ہے تو بھائی اس فعل کا درجہ کیا ہوگا اس کو اپنے دل سے خود پوچھ لو۔ اگر یہ ہوتا کہ یہ ٹوپی یا سر کو اوڑھنا یہ کوئی ضروری نہ ہوتا نماز کے اندر تو کبھی کسی ایک موقع پر تو ثابت ہوتا، لیکن کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، سنت نبی کا اہتمام کرنا چاہیے اور سر کو اوڑھ کر پگڑی یا ٹوپی کے ذریعے سر کو اوڑھ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کچھ کالرز پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ علی صاحب آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ سر، اور الحمدللہ۔ جی سر، میں ایک سوال یہ تھا کہ ویسے تو خیر میں آپ کا ٹی وی دیکھتا ہوں، بہت ذمہ دار ہے دنیا ٹی وی، جی الحمدللہ۔ لیکن اور دوسرے چینل کے اوپر جیسے ہم یہاں پر ملک کے اندر ہمارے دھماکے ہوتے ہیں یا حادثے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر مطلب انسانی جسم کے اعضاء دکھاتے ہیں، کوئی خون دکھا رہا ہے، تو ذرا یہ مطلب اسلام کی اس سے ذرا بتائیں گے چیز جو مطلب دکھانی چاہیے یا نہیں؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے، اس عہد کا سوال ہے۔ ٹیلی ویژن پر جو لاشیں دکھائی جاتی ہیں، اعضاء دکھائے جاتے ہیں، ایک میڈیا ایتھکس ہوتی ہے۔ ویسے آپ تو بات کریں گے دینی پرسپیکٹیو میں، میڈیا ایتھکس بھی یہ ہیں کہ لاشیں نہیں دکھانی چاہیے، اعضاء نہیں دکھانے چاہیے، لیکن ہمارا کیونکہ میڈیا ابھی نوزائیدہ ہے، ابھی میچور ہونے میں وقت لگے گا، کبھی بھی آپ کو امریکہ میں، انگلینڈ میں جو میچور سوسائٹیز ہیں ان میں نظر نہیں آئیں گی لاشیں، اعضاء کٹے ہوئے، گولی لگ گئی، گولی لگ رہی ہے، ایک آدمی مر گیا، ذبح کرتا ہو ایک آدمی۔ میں نے ابھی 3 روز پہلے میں ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ایک شوہر اپنی بیوی کو ذبح کر رہا ہے تو بیوی کو ذبح کر رہا ہے، وہ دکھایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا اور میں حیران ہو گیا کہ یہ میڈیا میں کیا باتیں جا رہی ہیں۔ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات، یہ بات بالکل صحیح آپ نے فرمائی، اور یہ بنیادی طور پر اسلام کی ترغیب اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایسی ہر خبر یا ایسی تصویر کشی یا ایسی شکل و صورت کہ جس سے اشتعال پھیلے، جس سے بچوں کا ذہن ایک خاص سانچے کے اندر ڈھلنے لگ جائے، جس سے تشدد پروان چڑھے، جس سے غضب اور غصہ پروان چڑھے، جس سے معاشرے کے اندر انارکی پھیلے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کے بھی مزاج کے خلاف ہے۔ انتہا درجے کا افسوسناک معاملہ ہوتا ہے، آپ نے صحیح فرمایا، بعض اوقات کچھ اخبارات کے اندر بھی ایسی تصاویر آ جاتی ہیں کہ کمزور دل رکھنے والے افراد یا خواتین یا بزرگوں کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دن یہ اخبار ہمارے گھر کے اندر ہی نہ آئے۔ مثلا پچھلے دنوں کے اندر یہ واقعہ دکھایا گیا کہ لاہور کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی کوئی افراد بلڈنگ سے چھلانگ لگا رہے ہیں کیونکہ آگ لگ گئی تھی، اور بیچارے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے وہ وہاں سے چھلانگ لگا رہے ہیں اور چھلانگ لگاتے ہوئے وہ نیچے گرتا ہے اور نیچے گرنے کے بعد اس کا بھیجا باہر آ جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ یقیناً ایک نہیں کروڑ مرتبہ یہ بات کہی جائے گی کہ متعلقہ اداروں کی غفلت ہے اور کوتاہی نااہلی کا سب سے آخری سٹیج ہے، اور اس کو بلکہ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ اپنے اداروں کی نااہلیت نہیں بلکہ بدماشی ہے، اور ایک اور لفظ بے حمیتی ہے۔
انسانی حس ختم ہو گئی ہے. اگر کہیں مغربی ملکوں کے اندر ہو تو نیچے جار لے کر کے آ جاتے ہیں, نیچے فوری طور پر انتظام ہو جاتا ہے, اور یہ سارے کے سارے اور متعدد واقعات ملک کے اندر اس طرح سے پیش آ رہے ہیں. تو وہ سیکورٹی سسٹم کہاں ہے؟ ہر ادارہ چوری کا مرتکب ہے, ہر ادارہ بے حسی کا مرتکب. لیکن اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایسے مناظر کو دکھانا, ایسے مناظر بالکل نہیں دکھانے چاہیے. اس سے خاص طور پر بچوں کا, اور عجیب و غریب بات ہے, کیا کہا جاتا ہے جب یہ مناظر بچے یہ نہ دیکھیں, تو کیا جس وقت آپ نے یہ پٹی چلا دی تو بچے ایک طرف کو ہو جائیں گے؟ کیا وہ یہ بات نہیں دیکھیں گے؟ کیا یہ تصویریں موبائل کے اندر نہیں جائیں گی؟ کیا یہ تصویریں عام نہیں ہوں گی؟ کیا فیس بک کے اندر نہیں جائیں گی؟ تو میڈیا, خاص طور پہ ٹیلی ویژن, وہ اس کی بنیاد بنتا ہے. اس سے پھر آگے پروگرام پھیلتے چلے جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے, اس سے احتراز کیا جائے. اس طرح کی تصویر کشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اچھا, اب ایک سوال, ذیلی سوال جو آپ کی گفتگو کے نتیجے میں میرے ذہن میں اٹھا. ٹیلی ویژن پر آپ میرا خیال ٹی وی نہیں دیکھتے, آپ صرف خبریں وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ کرائم شوز چلتے ہیں تقریباً ہر چینل پر, اور وہ اچھی ریٹنگ بھی لیتے ہیں. یہ بڑی بات ہے, یہ زمینی حقائق ہیں. اس میں ایک کرائم کو ڈراماٹائز کر کے بتایا جاتا ہے. ٹیلی ویژن پر کسی کرائم کو ڈراماٹائز کر کے بتا کر کیا ہم کہیں جرم کو فروغ تو نہیں دے رہے؟ بالکل فروغ دے رہے ہیں. ہماری رائے تو یہ ہے کہ یہ غلط طرز عمل ہے, اور ٹی وی مالکان یا میڈیا کے جو افراد اور آنرز اور مالکان ہیں چینلز کے, وہ حضرات ریٹنگ کو زیادہ تر دیکھتے ہیں, اور یہ ایک ہمارے میڈیا کا عذاب بن چکا ہے, ریٹنگ. تو آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایک بات آتی ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, بے شک وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہوں, ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ملعون ہے اور خدا کا عذاب ہوگا. تو یہ یاد رکھیے, نوجوانوں کا سروے کروا لیا جائے. کئی سارے نوجوان یہ کہتے ہیں ہم جرم کے طریقہ کار کو سیکھے ہیں ان چینلوں کے اندر, ان جیسے ڈراموں سے. اور وہ جب اس طرح کے اقدامات کر کے جیلوں کے اندر جاتے ہیں, ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے, تو اس وقت وہ یہ اعترافی بیانات دیتے ہیں کہ یہ ہوا, ہم نے وہاں سے سیکھا. ایسے یہ طرز عمل نہیں کرنا چاہیے, طرز عمل نہیں ہونا چاہیے ٹیلی ویژن پر. اچھا, سمینہ اکرام صاحب کا سوال, لیکن جب آپ چھوٹا سا دے دیجیے گا کیونکہ کلام اقبال سننا ہے ہمیں. سوال ان کا ایک بہت اہم سوال, لیکن بڑا ایک سوال آتا رہتا ہے ہمارے پاس. وہ کہتی ہیں میرے والدین میری شادی جس جگہ کرنا چاہتے ہیں میں اس گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی. میرے والدین ضد کر رہے ہیں, کیا میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کہیں اور شادی کر سکتی ہوں, یا مجھے والدین کی بات ماننی چاہیے؟ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ والدین کا ضد کرنا ناجائز اور حرام ہے. عاقلہ بالغہ لڑکی کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق, پسند کا مطلب یہ کہ والدین نے اگر ایک رشتہ طے کیا, لڑکی اگر راضی ہوگی تو نکاح ہوگا, لڑکی اگر راضی نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا. اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ میرے لیے وہاں مناسب نہیں, تو انہیں بغیر کسی لگی لپٹی کے صراحتاً پوری وضاحت کے ساتھ والدین کے سامنے یہ بات رکھ دینی چاہیے. البتہ ایک بات ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والدین بچوں کا اچھا اور بھلا ہی سوچتے ہیں. اگر والدین نے کوئی رشتہ کیا تو اس کو سوچ سمجھ کر کے آپ فیصلہ کریں. ایسے فوری طور پر بغیر کسی دلیل اور وجہ کے ریجیکٹ کر دینا یہ بھی غلط ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں, عاقلہ بالغہ کی اجازت کے بغیر شرعاً نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام ہم یہاں ختم کر رہے ہیں. کلام اقبال کے لیے ہم جائیں گے اسد ایوب صاحب کی طرف, لیکن پہلے آج کی بات, قول صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرما رہے ہیں کہ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو, کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت. خواتین حضرات, کلام اقبال کے لیے اسد ایوب اور انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے
سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق صور کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، بڑا کریم ہے اقبال ناتواں لیکن، بڑا کریم ہے اقبال بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔